اب تفسیر کی طرف دیکھیے کہ ہم اس کو پڑھتے ہوئے چلتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے تفسیر کل کی تھی کہ اگر یہ شخص بے سمجھ ہے، اسراف وغیرہ کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، یا کمزور ہے یعنی بچہ ہے، یا حواس درست نہیں، یا جہالت اور کند ذہنی کی وجہ سے لکھوانا بھی نہیں جانتا، جو اس کا والی اور بڑا ہو وہ لکھوائے۔ یہ جو اسراف وغیرہ کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، اس جملے کو سمجھیے کہ کچھ لوگ جو ہے کچھ آدمی بہت زیادہ فضول خرچ ہوا کرتے ہیں خرید و فروخت کے معاملے میں، کہ ایک بندہ جو ہے وہ مسلسل خریدتا ہی چلا جا رہا ہے، ضرورت ہو یا نہ ہو، یا بیچتا ہی چلا جا رہا ہے، کہ اس ایک طرح سے اپنی ملکیت کو، اپنے بڑوں کی ملکیت کو اڑا رہا ہے، ضائع کر رہا ہے۔ تو ایسے میں ان کے بڑوں نے یا خاندان والوں نے ایک حد بندی کی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ روک دیا ہوتا ہے کہ اب اس کے ساتھ اعلان کر دیا گیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی خرید و فروخت نہ کرے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اور یہ مسلسل فضول ہی خرید و فروخت کر رہا ہے۔ تو ایسے اسراف وغیرہ کی وجہ سے روک دیا گیا والا شخص یہ کہلائے گا کہ اب اس کے ساتھ جب بھی کوئی معاملہ ہوگا تو اس کا ولی اس کے بارے میں لکھوائے گا، یا اس کے بارے میں جو ہے وہ بیٹھے گا کہ اس کو خریدنا ہے یا نہیں خریدنا ہے۔ جب خرید لے گا تو وہ لکھوائے گا پھر، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کتابت کے ساتھ شہادت بھی ہونی چاہیے تاکہ معاملہ خوب مضبوط اور بالکل صاف ہو جائے۔ اب دو عورتوں کو ایک عورت کے قائم مقام کرنا عورت کے نقصان کے سبب ہے کہ عورت میں حدیث شریف میں ہے کہ صحیح مسلم اور شاید صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہوگی، کہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں صدقہ کرو اور بکثرت استغفار کرتی رہو۔ یہ عورتوں کو حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں تم بہت زیادہ تعداد میں جاؤ گی۔ ایک عورت نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت زیادہ بھیجا کرتی ہو اور اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے نہیں دیکھا کہ باوجود عقل دین کی کمی کے مردوں کی عقل مارنے والی تم سے زیادہ کوئی ہو۔ دین میں کمی ہوگی، عقل میں کمی ہوگی، لیکن پھر بھی مردوں کی عقل مارنے والی تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھی ہے میں نے۔ اس نے پھر پوچھا اس عورت نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں دین کی عقل کی کمی کیسے ہے؟ فرمایا، عقل کی کمی تو اس سے ظاہر ہے کہ دو مردوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، اور دین کی کمی یہ ہے کہ ایام حیض میں نہ نماز ہے نہ روزہ، کہ عورت کو حکم ہے۔ اب دیکھیے لعنت زیادہ بھیجنا، عورت گالی گلوچ زیادہ کرتی ہے، عورت یہ جو رونا پیٹنا ہوتا ہے یہ عورت زیادہ کرتی ہے، بد دعائیں دینا یہ عورت زیادہ کرتی ہے مرد کے نسبت کے مقابلے میں۔ یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، اپنے مردوں کی ناشکری کرتی ہے، اپنے خاوندوں کی۔ وہ بندہ پوری جان کھپا دیتا ہے اس کے پیچھے، لیکن ذرا سی کوئی کمی ہوگی اور آگے سے ہوگا تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، ناشکراپن۔ تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں کہ جہنم میں لے جاتی ہیں، مرد کی عقل کو مار دیتی ہیں۔ یہ جب ہم حدیث پڑھ رہے تھے تو بڑے جو ہے وہ جذباتی ہو کر بھر رہے تھے، لیکن جب آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی تو واقعی میں بالکل ٹھیک بات ہے۔ دین میں کمی ایسا ہے کہ جب نمازیوں کی یا عبادت گزاروں کا جب مقابلہ ہوگا مرد و عورت کا، تو عورت کی عبادت مرد کے عبادت کے مقابلے میں کم ہوگی، ہے اس کے سبب کے روزے بھی کم ہو جاتے ہیں، نمازیں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ دونوں چیزیں، لیکن کمی ہے۔ اب گواہوں کی نسبت فرمایا کہ یہ شرط ہے کہ وہ عدالت والے ہوں، عادل ہوں، چن کے اپنی رضامندی سے، اپنی مرضی سے، جو کہا گیا ہے نا کہ آپ گواہ بناؤ، تو یہ اس لیے فرمایا گیا ہے۔ دو عورتیں مقرر ہونے کی حکمت بھی قرآن مجید میں بیان کر دی گئی کہ اگر ایک گواہی کو بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی شہادت اس کے ساتھ مل کر شہادت مرد کی کر دی گئی۔ اچھا، گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں انکار نہ کریں، یہ بھی ہم نے پڑھا، یعنی جب اس سے کہا جائے کہ آؤ اس معاملے پر گواہ رہو تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے ہے،
جیسے کاتب کے بابت یہی فرمایا گیا ہے کہ جب بھی اسے لکھنے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہیں کرے۔ یہاں سے یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ گواہ رہنا بھی فرض کفایہ ہے، کہ کوئی نہ کوئی گواہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہے کہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت آتی ہے اور 10 کے 10 انکار کر دیتے ہیں تو 10 کے 10 گنہگار ہوں گے، تو ان میں سے 2 کو اٹھنا پڑے گا، ان پہ فرض ہے یہ۔ 2 اگر اٹھتے ہیں تو باقی 8 پر سے یہ فرض اٹھ جائے گا، اگر نہیں تو پھر 10 کے 10 گنہگار ہوں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے، جمہور کا مذہب یہی ہے۔ یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جب گواہی دینے کے لیے طلب کیا جائے، یعنی جب اس سے واقعہ پوچھا جائے تو وہ خاموش نہ رہے۔ ابو مجلس مجاہد وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب گواہ بننے کے لیے بلائے جاؤ تو تمہیں اختیار ہے، خواہ گواہ بننا پسند کرو یا نہ کرو یا نہ جاؤ، لیکن جب گواہ ہو چکو پھر گواہی دینے کے لیے جب بلایا جائے تو ضرور جانا پڑے گا۔ صحیح مسلم اور سنن کی حدیث میں ہے، اچھے گواہ وہ ہیں جو بے پوچھے ہی گواہی دیا کرے۔ یہ اس گواہی کے لیے ہے کہ جو سچی گواہی۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ بدترین گواہ وہ ہیں جن سے گواہی طلب نہ کی جائے اور گواہی دینے کے لیے بیٹھ جائیں، یہ جو جھوٹی گواہی اس کے لیے کہا گیا ہے۔ دونوں حدیثیں موجود ہیں، بدترین گواہ بھی اور یہ اچھا گواہ بھی، تو اس کے لیے یہ بتا دیا گیا۔ پھر ایسے لوگ آئیں گے، حدیث میں ہے جس میں ہے کہ پھر ایسے لوگ آئیں گے جن کی قسمیں گواہوں پر اور گواہیاں قسموں پر پیش رہیں گی، قسمیں کھاتے رہیں گے، گواہیاں دیتے رہیں گے، اور روایت میں آیا ہے کہ ان سے گواہی نہ لی جائے گی تاہم وہ گواہی دیں گے۔ تو یاد رہے، مذمت جھوٹی گواہی دینے والوں کی ہے اور تعریف سچی گواہی دینے والوں کی ہے، اور یہی ان مختلف احادیث کی تطبیق دی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ آیت دونوں حالتوں پر مشتمل ہے، یعنی گواہی دینے کے لیے بھی اور گواہ رہنے کے لیے بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، لکھنے سے نہ کسمساؤ، نہیں بلکہ مدت وغیرہ بھی لکھ لیا کرو، ٹائم ڈیٹ۔ فرمایا یہ حکم پورے عدل والا اور بغیر شک و شبہ فیصلہ ہو سکتا ہے اس حکم سے۔ پھر فرمایا جب نقد خرید و فروخت ہو رہی ہو تو چونکہ باقی کچھ نہیں رہتا، کسی کے ذمہ کچھ بھی نہیں رہتا، اس لیے اگر نہ لکھا جائے تو کسی جھگڑے کا احتمال نہیں، لہٰذا کتابت کی شرط تو ہٹا دی گئی۔ اب رہی شہادت، تو سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ادھار ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اپنے حق پر گواہ کر لیا کرو۔ دیگر بزرگوں سے مروی ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ دوسری والی آیت سے ہٹا دیا گیا ہے، یہ والا حکم۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ جمہور کے نزدیک یہ حکم واجب نہیں بلکہ استحباب کے طور پر ہی لکھنا، اور اس کے دلیل یہ حدیث ہے کہ جسے صاف ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کی جب اور کوئی گواہ یا شاہد نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا، اور عرابی گاؤں والا، دیہاتی، دور کا، آپ کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت خانہ کی طرف رقم لینے کے لیے چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ذرا جلدی نکل آئے اور وہ آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ گھوڑا بک گیا ہے، اب وہ گھوڑے پہ سوار تھا بندہ۔ انہوں نے قیمت لگانا شروع کر دی، یہاں تک کہ جتنے داموں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیچا تھا اس سے زیادہ دام لگ گئے۔ اعرابی کی نیت پلٹی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر کہا، حضرت یا تو گھوڑا اسی وقت نقد دے کر لے لو یا میں اس کے کسی اور کے ہاتھ بیچ دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر رکے اور فرمانے لگے، تو اسے میرے ہاتھ بیچ چکا ہے، پھر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں نے تو نہیں بیچا۔ پھر گیا وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلط کہتا ہے، میرے تیرے درمیان معاملہ طے ہو چکا ہے۔ اب لوگ ادھر ادھر سے بیچ میں بولنے لگے۔ اس گوار نے کہا، اچھا تو گواہ لائیے کہ میں نے آپ کے ہاتھ بیچ دیا ہے، اس پر کوئی گواہ ہے تو آپ کے پاس؟ مسلمانوں نے ہر چند کہا کہ بدبخت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو حق ہی نکلتا ہے۔ لیکن وہ یہی کہے چلا گیا کہ لاؤ گواہ پیش کرو۔ اتنے میں حضرت خزیمہ آ گئے۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اعرابی کے اس قول کو سن کر فرمانے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے بیچ دیا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تو فروخت کر چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیسے شہادت دے رہا ہے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور سچائی کی بنیاد پر یہ شہادت دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے حضرت خزیمہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت خزیمہ کو 2 گواہوں کے برابر جو ہے وہ گواہی کیوں تھی، اس واقعے کے بنا پر۔ بس اس حدیث سے خرید و فروخت پر گواہی 2 گواہوں کی ضرورت نہ رہی۔ اب 1 گواہ بھی جو ہے وہ موجود ہو تو کافی ہوگا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ تجارت پر بھی 2 گواہ ہوں، کیونکہ ابن مردویہ اور حاکم میں ہے کہ 3 شخص ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں کی جاتی ہے۔ ایک تو وہ کہ جس کے گھر پر بد اخلاق عورت ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے، روتا پھرے، بد اخلاقی کرتی ہے، لڑتی ہے، گالیاں دیتی ہے، یہ وہ، لیکن اسے چھوڑے نہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ایسے بندے کی۔ دوسرا وہ شخص جو یتیم کا مال اس کی بلوغت سے پہلے اسے سونپ دے۔ اب یتیم ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، لیکن اس کا مال اس کے حوالے کر دیا ہے، اس کی دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے وہ اس پر، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تیسرا وہ شخص جو کسی کو مال قرض دے اور گواہ نہ رکھے، ایسے بندے کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے فرمان کا اس نے جو ہے لحاظ نہیں کیا۔ امام حاکم اسے شرط اور بخاری و مسلم پر صحیح بتلاتے ہیں، اسی شرط پر جو ہے وہ بخاری و مسلم اس لیے نہیں لائے کہ شعبہ کے شاگرد، اچھا یہ احادیث جو ہے وہ کچھ کتابوں میں ہیں، کچھ کتابوں میں نہیں، یہی فرمایا گیا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ کاتب کو چاہیے کہ جو لکھا گیا ہے وہی لکھے، اور گواہ کو چاہیے کہ واقعے کے خلاف گواہی نہ دے، جو لکھوایا جا رہا ہے وہی لکھے۔ وہ کاتب بھی واقعے کے خلاف گواہی نہ دے اور نہ گواہی کو چھپائے۔ حسن قتادہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں کو ضرر نہ پہنچایا جائے، مثلا انہیں بلانے کے لیے گئے، وہ کسی اپنے کام میں مشغول ہوں تو یہ کہنے لگے کہ تم پر یہ فرض ہے، اپنا حرج کرو اور چلو، یہ حق انہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لکھنے والے کو، آپ گواہ کو تکلیف نہیں پہنچاؤ، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بہت سے بزرگوں سے بھی یہی مروی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ میں جس سے روکوں اس کا کرنا اور جو کام کرنے کو کہوں اس سے رک جانا بھی یہ بدکاری ہے جس کا وبال تم سے چھٹے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لانا ہے، جس کام سے روکا ہے اسے رک جانا ہے، پھر بھی اگر انسان کرے گا تو وہ وبال تم ہی پر آئے گا۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، اس کا لحاظ رکھو، اس کی فرما برداری کرو، اس کے روکے ہوئے کاموں سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا رہا ہے، جسے اور جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے بیچ میں جو ہے وہ ایک فرقان، ایک حق و باطل کو جدا کرنے والی ایک دلیل قائم کر دے گا۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ تم سے مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرُ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش کر دے گا۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہیں دلیل دے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو، وہ تمہیں دوہری رحمتیں عطا کرے گا، وہ تمہیں نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم چلتے رہو گے۔ پھر فرمایا ہے تمام کاموں کا انجام اور حقیقت سے ان کی مصلحتوں اور دور اندیشیوں سے اللہ آگاہ ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، اس کا علم تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر چیز کا اسے حقیقی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی علیم ہے، اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سکھا رہا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اگر پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں تو اپنا نقصان خود کرنے والے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اپنی دنیا بھی خود ہی اپنے ہاتھوں سے برباد کریں گے اور آخرت میں بھی شرمندگی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔